شہر کی اس مصروف سڑک پر واقع ہوٹل پر ہر طرف شور و غل تھا، لیکن کچن کے ایک اندھیرے اور حوث زدہ کونے میں میری دنیا صرف چھوٹے برتنوں اور کھردرے صابن تک محدود تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ میں اپنے گھر کی بوسیدہ دہلیز پار کر کے یہاں پہنچ بھی گیا تھا، کیونکہ میرے پیچھے ایک بیمار ماں کی امیدیں لگی ہوئی تھی۔ میری ماں جو پچھلے کئی مہینوں سے سینے کی شدید جکڑن اور مسلسل کھانسی کی وجہ سے بستر سے لگ چکی تھی۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت مجھے اس آس میں دیکھتی تھی کہ شاید آج میں اس کے لیے کچھ سکون خرید کر لا سکوں گا۔ ہوٹل کا مالک رحیم بخش ایک ایسا انسان تھا جس کی زبان سے صرف زہر اگلتا تھا۔ اس دن وہ کچھ زیادہ ہی بپھرا ہوا تھا۔ ہوٹل میں گاہکوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور برتنوں کا ڈھیر تھا کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ میں مسلسل 8 گھنٹوں سے جھکا ہوا برتن مانج رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی پوریں صابن کے تیزاب سے پھٹ چکی تھیں اور ہر بار جب میں گرم پانی میں ہاتھ ڈالتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ تھکاوٹ اور بھوک سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور ہمت کر کے مالک سے پوچھا کہ صاحب آج مجھے وقت سے پہلے تھوڑی اجرت دے دیں۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے اور اس کی دوائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ میری یہ بات سننی تھی۔ میری یہ بات سنتے ہی رحیم بخش کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے سب گاہکوں کے سامنے میری قمیض کا کالر پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ہال کے بیچ لے آیا۔ اس نے بلند آواز میں چلانا شروع کر دیا، اوے برتن دھونے والے، تیری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے ایڈوانس مانگتا ہے۔ تم جیسے لوگ صرف بہانہ بنانا جانتے ہو تاکہ کام سے جی چرا سکو۔ تمہاری ماں بیمار ہے یا تم عیاشی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس نے بھرے ہوٹل میں مجھے دھکا دیا تھا اور دھکا اتنا شدید اور زور سے دیا تھا کہ میں فرش پر گر گیا۔ وہاں بیٹھے بہت سے لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کچھ نے تو سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا اور کچھ میری بے بسی کا تماشا دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ مجھے اپنی غربت پر اس قدر رونا آ رہا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے دوبارہ ہمت جمع کی اور اس کے پیروں میں گر گیا۔ صاحب اللہ کے لیے ایسا مت کرو، وہ مر جائے گی، اسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس سنگ دل نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے بہت کہا اور الٹا اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے ہوٹل میں سنائی دی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ہوٹل کے دروازے کے باہر پھینکتے ہوئے بولا، آج کے بعد یہاں نظر مت آنا۔ جب دیکھو پیسے چاہیے، جب دیکھو پیسے چاہیے، تمہارا حساب برابر ہو چکا ہے۔ میں سڑک پر پڑا ہوا تھا، میرا چہرہ تپ رہا تھا اور میری روح زخمی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے ایک کونے میں بیٹھا ایک شخص خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل مجھ پر تھی، لیکن میں اس وقت اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اٹھا اور ننگے پاؤں اپنی بستی کی طرف چل پڑا تھا۔ میری چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ راستے میں میڈیکل سٹور دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے ادھار دے دے، میری ماں کی دعائی شاید وہ مجھے ادھار دے دے، لیکن اس نے میرا حلیہ دیکھ کر صاف انکار کر دیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ جب میں اپنی اندھیری گلی میں پہنچا اور اپنے گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ میری ماں فرش پر پڑی کراہ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور وہ شدت تکلیف سے ہانپ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا چہرہ چوما اور دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا دوائی لائے ہو؟ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے سوکھے ہوئے گالوں پر گرنے لگے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا تھا، ماں میں کچھ نہیں لا سکا۔ مالک نے پیسے نہیں دیے اور مجھے کام پر سے بھی نکال دیا ہے۔ جب میں نے پیسے مانگے تو اس نے مجھے کام سے نکال دیا۔ میری یہ بات سن کر ماں کی آنکھوں میں وہ کرب اور بے بسی تھی جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے وہ 2 آنسو خاموشی سے اس کے کانوں کے پیچھے بہہ گئے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمبی سردا بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے وہ اب اس ظالم دنیا کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس رات ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ میں ساری رات ماں کے پاؤں دباتا رہا اور اللہ سے موت مانگتا رہا۔
مجھے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح کسی بھی حال میں کام ڈھونڈوں گا، ورنہ ہم دونوں ماں بیٹا تو ایسے ہی بھوکے مر جائیں گے۔ میری عمر ابھی مشکل سے 12-13 سال ہی رہی ہوگی جب کتابوں اور کھلونوں کی جگہ میرے ہاتھوں میں کالے اور چکنے برتن تھما دیے گئے تھے۔ جس عمر میں بچے اسکول جانے کے لیے اسکول کے بستے اٹھاتے ہیں، میں اس عمر میں ہوٹل کی گندگی اور رحیم بخش کی گالیوں کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ وہ رات جو ہم نے بھوکے پیٹ گزاری تھی، اس نے میرے اندر کے بچے کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ اگلی صبح جب میں بوجھل قدموں اور سوجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ کام تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میرے پاس کوئی منزل نہیں تھی۔ میں اسی ہوٹل کے قریب سے گزر رہا تھا جہاں سے مجھے کل دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جھانکوں اور جا کر رحیم چاچا سے ایک بار پھر بات کروں، لیکن بھوک اور ماں کی دوا کا خیال مجھے مجبور کر رہا تھا۔ میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا وارث تھا۔ تبھی میرے کندھے پر ایک نرم ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو کل ہوٹل کے کونے میں بیٹھا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بڑا پروکار تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ اس نے مجھے میرا نام پوچھا اور بغیر کچھ کہے مجھے اپنے ساتھ ایک صاف ستھری گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایسا بھروسہ تھا کہ میں انکار نہیں کر پایا۔ وہ مجھے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک بڑے سے بنگلے میں لے گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر مجھ سے میری پوری کہانی سنی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں صرف 12 سال کا ہوں اور پچھلے 1 سال سے اس ہوٹل میں صرف اس لیے تذلیل سہ رہا ہوں کہ میری ماں زندہ رہ سکے، اسے 2 وقت کی روٹی مل سکے، اس کی دوائی آ سکے، تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، میرا نام مراد علی ہے اور میں ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی چلاتا ہوں۔ مجھے ایک ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو اور میرے دفتر کے چھوٹے موٹے کام سنبھال سکے۔ کیا تم میرے ساتھ میرا کام کرو گے؟ اس لمحے مجھے لگا جیسے اللہ نے میری سن لی۔ میں نے ساری رات جو دعائیں مانگی تھیں وہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے کام دیا بلکہ اسی وقت مجھے کچھ پیسے پیشگی دیے تاکہ میں ماں کی دوا اور گھر کا راشن لے سکوں۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں جب میں نے راشن کا تھیلا اور دعا دیکھی تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی تھی جو میں نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن سے میری زندگی بدل گئی۔ مراد صاحب نے مجھے صرف کام نہیں سکھایا بلکہ شام کو مجھے پڑھانے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ تمہاری قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اب تمہاری قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے تم نے خود بنانا ہے، بس محنت کرنا مت چھوڑنا۔ میں دن بھر دفتر کی فائلوں کو ترتیب دیتا، ان کے لیے چائے بناتا، خطوط پہنچاتا اور رات کو دیر تک چراغ جلا کر پڑھتا رہتا تھا۔ وقت کو پڑ لگ گئے، 5 سال بیت گئے اور اسی دوران مراد صاحب نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ میں اب وہ 13 سال کا کمزور لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار نوجوان بن چکا تھا جو مراد صاحب کے کاروبار کی باریکیوں کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن مراد صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ آج میں تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک چھپا رکھی تھی۔ جس دن میں نے تمہیں اس ہوٹل میں دیکھا تھا، میں وہاں کسی سے ملنے نہیں بلکہ تمہاری ہمت دیکھنے گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے لیے اتنی ذلت سہتا ہے۔ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تم اس میں سرخرو ہوئے تھے۔ اسی دوران شہر کی انتظامیہ نے پرانے ہوٹلوں کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کی تھی اور مجھے ایک ایسی ذمہ داری سونپی گئی تھی جس کا براہ راست تعلق اسی علاقے میں تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے وہ تلخ دن گزارے تھے، جہاں میں نے اپنا وہ بچپن گزارا تھا جو مجھے آج تک نہیں بھولا تھا۔ مراد صاحب نے اب میرا نام شہر کے معزز لوگوں کی فہرست میں شامل کروا دیا تھا کیونکہ میں نے اپنی محنت سے ان کا کاروبار بہت پھیلا دیا تھا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہ کسب باقی تھی کہ میں نے اس شخص کو جواب دینا ہے جس نے میری ماں کو رلایا تھا۔ نیلامی والے دن صبح جب میں بیدار ہوا تو میرا دل عجیب سی کشمکش میں تھا۔ میں نے اپنا قیمتی لباس کو دیکھا، پھر الماری کے ایک کونے میں چھپا کر رکھی ہوئی وہ پھٹی پرانی قمیض جو مجھے میرا ماضی یاد دلاتی تھی، جس پر آج بھی ان برتنوں کی کھرچن اور صابن کے نشانات موجود تھے۔
میں نے وہ قمیض اپنے ساتھ لی اور اسی ہوٹل کی طرف روانہ ہوا تھا جو اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہوٹل کے باہر سرکاری نوٹس چپساں تھا اور رحیم بخش جو کبھی فرعون بنا پھرتا تھا آج ایک بوسیدہ کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا وہ غرور اور وہ گرجدار آواز جیسے کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج اس کی عمر بھر کی کمائی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، کیونکہ وہ بھاری جرمانے اور قرض ادا کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں قدم رکھا وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا، صاحب مجھ پر رحم کریں، یہ ہوٹل ہی میرا سب کچھ ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ نوجوان وہی 13 سال کا بچہ ہے جس کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے خاموشی سے نیلامی کی فائل کھولی اور وہ تمام دستاویز مکمل کیں جن کے تحت وہ ہوٹل اب سرکاری طور پر فروخت ہو جانا تھا۔ جیسے ہی بولی لگنا شروع ہوئی، شروع ہونے ہی والی تھی، میں نے سب کو روک دیا اور رحیم بخش کے قریب جا کر اپنی وہ پرانی قمیض اس کے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ اس نے حیرت سے اس قمیض کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا، رحیم چاچا پہچانا آپ نے؟ یہ وہی قمیض ہے جسے پہن کر میں نے یہاں برتن دھوئے تھے، اور یہ وہی ہاتھ ہیں جن پر آپ نے اور یہ وہی ہاتھ ہیں اور یہ وہی چہرہ ہے جس پر آپ نے تھپڑ مارا تھا جب میں اپنی بیمار ماں کے لیے آپ سے دوا کے پیسے مانگ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ اب میں اس سے اپنی زندگی کی ہر ذلت کا بدلہ لوں گا اور اسے سڑک پر لا کھڑا کروں گا۔ اس نے روتے ہوئے میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا تھا اور پکڑ لیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں نے نیلامی کے کاغذات نکالے اور ان پر دستخط کرنے کی بجائے وہ تمام قرضے اور جرمانے کی رقم کا چیک جو میں نے مراد صاحب کی مدد اور اپنی برسوں کی جمع پونجی سے تیار کر رکھا تھا، میز پر رکھ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ہوٹل میں خرید رہا ہوں، لیکن اپنے لیے نہیں، بلکہ یہ ہوٹل آج سے ان تمام ملازمین کی ملکیت ہوگا جو یہاں برسوں سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور آپ رحیم چاچا، آپ یہاں مالک نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ملازم کی حیثیت سے کام کریں گے تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ رحیم چاچا کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو گرنے لگے اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا جہاں میری ماں پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور اسے بتایا کہ ماں، آج میں نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ میں نے اس تذلیل کو معاف کر دیا ہے جس نے ہمیں رلایا تھا، اور اسے احساس دلایا ہے کہ کسی مجبور کی تذلیل نہیں کرتے۔ ماں نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا تو نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے سینے پر رکھا برسوں پرانا بوجھ آج اتر گیا ہے۔ وہ 13 سال کا بچہ آج واقعی بڑا ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس معاف کرنے والا دل تھا، اس کے اندر حوصلہ تھا۔ اس دن کے بعد اس ہوٹل کا نام بدل کر اماں کا دسترخوان رکھ دیا گیا تھا، جہاں کسی غریب کو دھکے نہیں دیے جاتے تھے اور نہ ہی کوئی بچہ اپنی ماں کی دوا کے لیے وہاں گڑ گڑاتا تھا۔ یہ میری کہانی کا وہ انجام ہے جس نے میرے دل کو وہ سکون دیا جو کسی عہدے یا پروٹوکول میں نہیں تھا۔ زندگی کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے اقتدار کے نشے میں کبھی بھی کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی آہ اور ماں کے آنسو تقدیر بدلنے کی طاقت ضرور رکھتے ہیں۔ بڑا انسان وہی ہے جو اپنی تلخ یادوں کو انتقام کی بجائے انسانیت کی خدمت میں بدل دے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔